اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الاستاذ حضرت مولانا عبد الرشید حجازی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اس چیز کی پیروی کرو، اسے آئینہ بناؤ، اسے اپنے لیے رہنما بناؤ جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے عرش سے تمہارے لیے نازل کی ہے وہی، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اسے رہنما بناؤ، اسے آئینہ بناؤ، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس سے ہٹ کر، اس سے کٹ کر کسی اور سے دوستی نہ لگاؤ، کسی اور کو رہبر نہ بناؤ، کسی اور کو دوست نہ بناؤ۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اکثریت ایسی ہے جو نصیحت حاصل نہیں کرتی، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت جائے گی
سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، پیارے ایسا بدبخت بھلا کون ہے جو جنت جانے سے انکاری ہو؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنایا، حدیث مصطفیٰ کو آئینہ بنایا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، میری سنت سے کٹ گیا، میرے طریقے سے ہٹ گیا، اس نے گویا جنت جانے سے ہی انکار کر دیا، یعنی اس کا جنت سے تعلق نہیں بنتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ صدر گرامی قدر معزز علماء، قابل تعظیم، قابل تکریم، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بیٹوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر کے لائق ذات بھی اس ہی کی ہے کہ جس نے اپنے فضل، کرم، احسان کے ساتھ مجھے اور آپ کو بہترین مخلوق انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں اہل سنت ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اہل سنت کے طبقے میں محبین رسول، محبین قرآن و سنت، اہل الحدیث ہونے کا اعزاز بخشا۔ بے پناہ بے انتہا درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ۔ سرور کونین علیہ السلام کو اللہ نے کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی۔ آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تو کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر ملتا، امتی بیٹھ کر پڑھے تو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دشمن پہ رعب عطا فرمایا 2 مہینے کی مسافت پہ۔ دشمن ابھی اتنا دور ہوتا، آپ فرمایا نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے رعب دیا ہے۔ تیسرا انعام یہ فرمایا کہ پہلی امتوں میں نماز کے لیے مسجد کا ہونا ضروری تھا، وقت گزر جاتا، مسجد ملتی نہ، نماز پڑھتے نہ۔ میری امت پہ رب نے کرم فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری امت کے لیے، میرے لیے ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا۔ سفر پہ ہو، حضر پہ ہو، رستے میں ہو، سڑک پہ ہو، وقت آئے مسجد نظر نہ آئے، وہیں پہ وضو کرے، کپڑا ڈالے، نماز پڑھے، پانی نہ ملے تیمم کرے، نماز پڑھ لے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اور بہت سارے انعامات ہیں، میں باقی نہیں گنواتا۔ دارمی کی روایت ہے، سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، فرشتے 2 آئے، ایک فرشتہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ترازو، ترکڑی، اور مجھے حکم فرمایا ایک پلڑے میں بیٹھ جاؤ۔ میں پلڑے میں بیٹھ گیا۔ دوسری طرف فرشتے نے کہا ایک بندے کو بٹھا لو، ایک بندہ اور بٹھا لیا۔ میرا پلڑا بھاری تھا، اس کا پلڑا اٹھ گیا، ہلکا تھا۔ کہا 10 بندے بلاؤ، 10 بندے بٹھائے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ فرشتے نے کہا 100 بندہ بٹھاؤ، 100 بندے بٹھائے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔
کہا 1000 بٹھا لو، کہا میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، فرشتے نے کہا بس روک دو تعداد کو، تعین کو، ہزاروں کو، گنتی کو، یہاں تو ساری کائنات کے لوگوں کو بٹھا دو۔ رب اکبر نے مرتبہ، شان، عظمت، توقیر، تعظیم اور عزت وہ عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا بھی ایک پلڑے میں ہو، پاک محمد علیہ السلام کا پلڑا بھاری ہی رہے گا۔ حضرات، جب مرشد اور رہبر وہ ہو جو ساری، اس حدیث میں بڑا سبق ہے کہ ساری کائنات کے لوگ، ان میں انبیاء بھی، ان میں اولیاء بھی، ان میں اتقیاء بھی، ان میں اصفیاء بھی، ان میں محدثین بھی، ان میں مفسرین بھی، ان میں صالحین بھی، ان میں بڑے بڑے نیکوکار لوگ بھی شامل ہوں، سارے ایک پلڑے میں، پاک محبوب دوسرے پلڑے میں، حضور کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ درس ہے کہ وہ پیغمبر، وہ مرشد، وہ رہبر، اے امت مصطفیٰ، ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جس پیغمبر نے توحید کی دعوت کے لیے اتنی عظمتوں کے باوجود، دنیا میں سب سے حسین ہونے کے باوجود، اخلاق میں سب سے اونچا ہونے کے باوجود، پتھر بھی کھائے، کانٹے بھی برداشت کیے، سجدے میں اونٹ بھی اجڑی بھی رکھی گئی، گلائے پاک میں کپڑا ڈال کر کھینچا بھی گیا، آپ کو دھکے بھی دیے گئے، طائف کی وادی میں ان 2 سرداروں نے بدتمیزی سرے کی اور پھر اوباش گنڈے منڈے پیچھے لگا دیے، کہا پتھراؤ کرتے جاؤ۔ یہ ظالم گالیاں بھی دیتے تھے، دشنام بھی کر رہے تھے، پتھروں کی بارش بھی کر رہے تھے، آپ کا چہرہ پر انوار ان پتھروں کی بارش سے زخمی ہو گیا، پیشانی کا خون بہہ بہہ کر پاؤں تلک پہنچا، آپ کے جوڑہ پاک پاؤں سے جم گئے۔ اس کے باوجود جب ملک الجبال کو رب نے بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو، وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا پیارے، طائف کے سرداروں اور طائف کے لوگوں نے برا سلوک کیا ہے، اگر آپ چاہیں، ان شئتا، آپ چاہتے ہوں، اجازت دیتے ہوں تو یہ وادی نیچے ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کے پیس کے رکھ دیتا ہوں، ان کا وجود اور کوئی شے باقی نہیں رہے گی، مگر قربان جائیں اس مرشد اعظم پہ، اس نبی اعظم پہ، اس رحمت کونین پہ، رحمت للعالمین پہ۔ آپ نے فرمایا میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، میں نے ختم کر کے راضی نہیں، اگر یہ مسلمان نہ ہوئے شاید ان کی اولادوں کو کلمہ نصیب ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، یہ جنت کے راہی بنے۔ زخمی میں ہوا ہوں، پتھر میں نے کھائے، گالیاں میں نے برداشت کی، میں سب کچھ برداشت کر کے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اے پتھر مارنے والو، آؤ اب بھی میرے گلے لگ جاؤ، پاک محمد جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کا راہی بنا دے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایڑیوں پر سے ٹپکتا تھا لہو ماتھے کا، پھر بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، اے محبوب تیری پاک زبان پہ قربان جاؤں۔ حضرات، میری گفتگو کو تعصب اور نفرت سے ہٹ کر اللہ کے لیے سننا، رات کو بستر پہ بیٹھ کے ذرا تصور کر کے سوچنا، منہج نصب العین اور پیغام کے حوالے سے تھوڑی بات میں نے اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرنے والی بھی کرنی، آخر پہ تھوڑی وہ بھی کروں گا، ضروری ہے۔ اہلاً اہلاً و سہلاً، ماشاءاللہ۔ آؤ جی، جی آن
جی توجہ رکھیں حضرات، وہ پیغمبر، وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیشوا جو میں نے کہا دارمی کی روایت کے مطابق ساری دنیا سے بھاری ہے، اس میں نبی بھی ہیں، اور وہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے۔ ایک روز نماز عشاء کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہیں سے جیب میں تورات کا ورق لیے بیٹھے تھے، خیال آیا دیکھتا ہوں آسمانی کتاب ہے، موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہونے والی کتاب، پڑھنے لگ گئے۔ سرور کونین علیہ السلام کا چہرہ پر انوار کا رنگ بدل گیا، غصے میں آئے۔ عمر مست تھے اپنے پڑھنے میں، کوئی خیال نہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو رمز شناس نبوت تھے، عربوں میں ایک مقولہ تھا، کسی کو جھنجھوڑنا ہوتا، ہلانا ہوتا، کہتے سَقُلَتْ کو اُمُّکَ، تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ عربوں کا ایک بڑا ہلا دینے والا فکرہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کندھے پہ ہاتھ ڈال کے صدیق نے کہا، عمر سَقُلَتْ کو اُمُّکَ یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، دیکھتے نہیں پاک محبوب کے چہرے پر انوار کو۔ حضرات، دعویٰ کرنا آسان ہے، اہل الحدیث کہلانا آسان ہے، اہل سنت کہلوا لینا آسان ہے، بننا قدر مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں ذرا تربیت صحابہ کی کیسی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے آقا کے چہرہ پر انوار کو غصے میں دیکھا، رنگ بدلا ہوا تھا۔ کمال عقیدت اور عقیدہ ہے عمر کا، لفظ سننا غور سے، ہاتھ بلند کیے، کہا اللہم انی اعوذ بک من غضبک، اللہ میں تیرے غصے اور ناراضگی کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور اے اللہ میرا اور میرے نبی کا دل تیری دو انگلیوں میں ہے، میں اپنے نبی کی ناراضگی کی بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ لفظوں پہ غور کرنا ہے، نبی کی ناراضگی کی بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کہہ کے کہا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز میں کہا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، سچے دین پہ راضی، پاک نبی تیرے سچے رسول اور نبی ہونے پہ راضی، دین اسلام پہ راضی۔ یہ کلمات کہے تو سرور کونین علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا، مگر اس موقع پہ جو لفظ کہے وہ نوٹ کرنا۔ آپ نے فرمایا عمر میرا امتی ہو کر، میرا مقتدی ہو کر، محمدی ہو کر، محمدی رنگ لے کر، میری خوشبو پا کر، نور نبوت سے فیض یاب ہو کر، میرے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو کر، پھر میرا مانگا ہوا تو عمر تجھے خیال نہیں آیا جس تورات کا ورق، یہ لفظ غور سے میرے سمجھنے ہے، جس تورات کا ورق تو پڑھ رہا ہے یہ تو یقینی نہیں کہ آسمانی کتاب ہو۔ یقینی کیوں؟ قرآن نے کہا یحرفون الکلمہ، وہ کلمات کو تبدیلی کر دیتے تھے، اس میں تحریف ہے۔ یحرفون الکلمہ مواضع ہی، انہوں نے بدلی ہوئی تورات ہے۔ یہ تو تسلی بخش بھی نہیں کہ وہی ہے یا بعد والی ہے۔ اے میرے پیارے عمر، اگر صاحب تورات جس کے سینے میں آسمان سے اترنے والی سچی کتاب تورات ہے، لو کان موسیٰ حیم ما واسعہ الا اتباعی، وہ موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو عمر یہاں آ کر میری اتباع ہی کرے گا، سکہ محمد علیہ السلام ہی کا چلے گا، رنگ محمدی ہی چڑھے گا، کوئی اور تورات کا سبق نہیں پڑھے گا، قرآن کا پڑھے گا، حدیث کا پڑھے گا۔
دوسری روایت فرمایا اگر لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر اور ساتھیوں، اگر موسیٰ کلیم علیہ السلام آ جائیں، تم کلیم اللہ جان کر، رب کا سچا نبی مان کر ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرو اور میرے طریقے کو چھوڑ دو، میری سنت کو چھوڑ دو، محمدی خوشبو کو بھول جاؤ، محمدی رنگ کو چھوڑ دو، تو سن لو لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے پھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ محمدی رنگ چڑھے گا تو جنت کا راستہ ملے گا، اس رنگ سے الگ جاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ حضرات، اگر کسی نبی کا سکہ بھی پاک پیغمبر کی موجودگی میں نہیں چل سکتا تو امتی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، قابل احترام ہے، اصحاب رسول عظیم ترین انسان ہیں، صحابہ بڑے بڑے عظیم ہیں، مگر عقیدہ ان کا بھی دیکھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، آقا بھی تشریف فرما، ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے کہا پیارے مجھے خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر بتا دو۔ یاد رکھیے، خواب خواب ہو، ایک کا خواب آلو گوبھی بندہ کھا لے تو رات کو پڑوسیوں کے مربے پہ قبضے کا خواب آ جائے۔ خواب جو واقعتاً خواب ہو ہر بندے کو نہیں بتانی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں، ہر بندے کو مت بتائیں۔ خواب اسے بتائیں جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، خواب بتانے سے اس کا عمل ہو جاتا ہے، خواب نہیں بتانی چاہیے۔ کہا پیارے خواب آیا، تعبیر بتائیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑی عقیدت سے محبت سے کہا پیارے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، اگر اجازت دیں تو میں بتا دوں۔ بھلا کیوں کہا تھا؟ تاکہ اس علم کی تصدیق نبی سے کروا دوں۔ بات سمجھے؟ تعبیر رویا کی تصدیق پیغمبر سے کروا سکتا، میں بتا دوں؟ فرمایا ابو بکر بتا دو۔ جناب نے خواب کی تعبیر بتائی، صحیح بخاری میں، اور پھر عقیدہ کیا صدیق تیرا، جو پوری نسل انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین انسان ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں میں نے تعبیر بتا کے، عقیدہ میرا یہ تھا کہ صدیق کو بھول ہو سکتی ہے، اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس کی بات میں شک نہیں، جس کی بات میں بھول نہیں، وہ آمنہ کا در یتیم محمد کریم ہے صلی اللہ، درود پاک پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی عقیدت سے کہا پیارے ماں باپ قربان، جو تعبیر میں نے بتائی ہے بھلا ٹھیک ہے؟ کہا صدیق تیری عظمتوں کو سلام، تو بڑا اونچا انسان، میں نے سب لوگوں کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی چکائے گا۔ تو یار غار ہے، غار میں ساتھ، بازار میں ساتھ، ہر وقت کا میرا ساتھی ہے، مگر اصبت بعضا واخطأت بعضا۔ غور سے سنو ذرا، کہا صدیق تم نے خواب کا کچھ حصہ درست بتایا تعبیر میں، اور کچھ میں بھول گئے ہو، اخطأت، بھول گئے ہو۔ میرا سوال ہے اس علاقہ کے باشعور اور غیور مسلمانوں سے، اور آپ کے وائے سے ملت اسلامیہ کے خوش نصیبوں سے، صاحب ذوق لوگوں سے، ان کے دلوں پہ دروازے پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق جیسا انسان اس بوڑھے آسمان نے نبیوں کے بعد کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں نہ دیکھا نہ آیا۔ اگر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھول ہو سکتی ہے
کون ہے مائی کا لال جس کے فتوے میں بھول نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں ائمہ فقہا قابل تعظیم قابل تکریم. میں تو کہا کرتا ہوں محسنین امت ہیں. میں ان کے جوتے اٹھانا سعادت سمجھتا ہوں. ان کے جوڑوں کے ذرے میرے لیے سرما. میں ان کی ہر بات کی تائید کروں. مگر سنو میرا عقیدہ نہیں، قرآن اور حدیث مجھے کہتی ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی ہر بات ٹھیک ہو، ہر بات حق ہو، ہر بات برحق ہو. اس میں شک بھی ہوگا، اس میں حق بھی ہوگا. کوئی سمجھے بات؟ حق بھی ہوگا، شک بھی ہوگا. حضرات میں ہر امام کی بات ماننے کو تیار ہوں. جو بات امام کی قرآن اور حدیث سے نہ ملے میں اس سے رخ موڑنا اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھتا. آئیے ذرا آگے. حضرات ذی وقار، میں لمبی بات نہیں جاتا، ایک اور روایت پہ میں پھر ذرا تھوڑی جی گل کرنی ہے. اپنی منجی تھیلی بھائی ڈنڈا پھیرنا تھوڑا جا. حضرات توجہ فرمائیے. معروف حدیث ہے وہ بھی. کچھ فرشتے آئے آپس میں باتیں کرنے لگے. فرشتہ پوچھتا ہے جس سے بات کرنی ہے یہی ہے؟ کہا ہوا یہی ہے. کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں. اس نے کہا بات کرو، یہ وہ ذات ہے جس کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے. آنکھ سوتی ہے دل، کہیے جو کہنا ہے. تو انہوں نے وہ مثال دی تھی کہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی نے شاندار محل بنایا، پھر لوگوں کو بلایا، اعلیٰ دعوت رکھی، قسمہ قسم کے کھانے بنائے. جو بندہ کارڈ دینے والا، مسنجر، پیغمبر، دعوت دینے والا اس کی بات کو سنے گا، مانے گا، وہ گھر میں بھی جائے گا، دعوت بھی کھائے گا. جو سنی انسنی کر دے گا، نہ گھر میں جائے گا نہ دعوت کھائے گا. فرشتہ کہتا دوسرا اولوہا، یار پہیلیاں نہ ڈالو، بات کھولو، گل کیے کھولو. کہا الدار الجنہ، وہ محل جنت ہے، بنانے والا رب ہے، سجانے والا رب ہے، اور پیغام دینے والا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من اطاع محمدن، جس بندے نے آپ کی بات مانی، قد اطاع اللہ، اس نے اس دعوت پکانے والے کی بات مان لی. ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ، جس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، اس نے بھیجنے والے رب کی بات بھی سنی انسنی کر دی. جو لفظ میں آپ کی توجہ کی طرف لانا چاہتا ہوں، کہا محمد فرق بین الناس. لوگو حضور کی ذات وجہ امتیاز ہے. میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، میں اہل الحدیث کا ادنا خادم چوکیدار، گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں میرا پیغام، میرا منہج، میرا نصب العین، میری دعوت اللہ گواہ وہی ہے جو آسمان سے اتری قرآن کی صورت میں، آسمان سے اتری حدیث کی صورت میں. قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی. وہی میں شک ہو سکتا، میرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، مگر میری دعوت میں شک نہیں ہو سکتا. حضرات ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کر چارپائی پہ لیٹ کے سوچ لینا، ہم نے کیا کہا؟ وہ ہستی جو ساری کائنات سے اونچی ہے، ہر حوالے سے، صورت میں، سیرت میں، خلق میں، خلق میں، ذات میں، بات میں، نام میں، مقام میں، نظام میں، جو ہر حوالے سے اعلیٰ. لوگوں ہم ان کی طرف بلاتے ہیں، رب کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں. اگلی بات یہ بھی کہوں، میری تاریخ بڑی درخشندہ ہے، بڑی درخشندہ ہے.
مگر آپ نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین بات زمانہ میرا، پھر اس سے کمزور، پھر اس سے کمزور، پھر اس سے کمزور۔ ہم بہت دور والے زمانے میں آئے جہاں فتنوں کا زور، فتنوں سے ہٹ کر کچھ بدبختوں کا زور، کچھ منکرین حدیث کا زور، کہیں پہ منکرین نبوت کا ان کا زور، اور کچھ ہمارے ہاں ایسے من گھڑت سکالر ہیں جو اپنی مرضی سے بات بنانے والے ہیں۔ ایسے ماحول میں، تیرا و تار ماحول میں، ایسے ماحول میں میری، آپ کی، میرے رفقا کی، مبلغین کی، خطباء کی ذمہ داری بنتی ہے اتنے لوگ وقت نکال کر، ٹائم نکال کر، نیند چھوڑ کر آئے ہیں، کم از کم کوئی چیز لے کے گھر جائیں۔ ہمارے بس میں کوئی شے نہیں، اللہ کے بس میں ہے، دل اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو خواہش اور کوشش کریں گے اللہ بات دل سے نکال دے، دلوں تک پہنچا دے، پہنچانا تیرے بس میں ہے۔ اگلی بات یاد رکھیے، تقریر سے زیادہ عمل کی دعوت اعلیٰ ہوتی ہے۔ تقریر سے زیادہ عمل کی دعوت زیادہ ہے۔ جہاں بہت ساری جگہ مجھے یاد ہے جہاں اہل حدیث تھوڑے بھی ہوئے اور مثالی نکلے، کردار اچھا، گفتار اچھی، لین دین اچھا، معاملات اچھے، بات سچی کھری، اور ہر رنگ میں حضور کی سنت کا غلبہ، ہر حال میں توحید دماغ میں، ہر حال میں رب یاد ہو، کسی کا حق نہ کھائے، کسی پہ جبر نہ کرے، کسی پہ زیادتی نہ کرے، کسی کا مال نہ لے۔ حضرات، یہ وہ سچی اور سچی تعلیم ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو سرور کونین علیہ السلام نے اپنی امت اور صحابہ کو دی۔ اس میں بھی ایک بات کر دیتا ہوں، دو بندے جھگڑا لے کر سرور کائنات علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ وراثت کا جھگڑا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، وٹ تو لڑ پہنے۔ اس نے کہا جی میرا حق ہے، وہ کہے جی میرا حق ہے۔ آپ فرمایا سنو، بات سنانے سے پہلے میری بات سن لو۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو میں نبی بھی ہوں، انسان بھی ہوں۔ بعض اوقات بندہ کسی کی چرب اللسانی، گفتگو کا دھنی، ٹیبل ٹاک کا ماہر، گل کرن دا چنگا جنوں ول ہوندا ہے، وہ گلاں نہ دوے بندے نوں ڈھا لیندا ہے۔ ٹھیک ہے ترجمہ؟ آپ فرمایا کچھ بندے ایسا مطمئن کر لیتے، میں اگر ایسے بندے کی گفتگو سے متاثر ہو کر دوسرے کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں، وہ یاد رکھے کل قیامت کا دن آنے والا ہے، حق جس کا ہے اسی کو ملے گا، اس کے حصے میں رسوائی آئے گی۔ اتنی سی بات کی، کوئی بڑی لمبی بات نہیں۔ میرے پاس بھی چونکہ میں سماجی آدمی ہوں، جھگڑے آتے ہیں، میں 10 منٹ تقریر کرنا، بس نئی مثال سناتا۔ ایک جھگڑا عجیب سا آیا تھا بکرے چوری کا، تو حلف میرے ذمہ آیا تھانے کی طرف سے۔ میں نے کہا جامعہ والی مسجد، نہیں جی ساڑھے ڈیرے والی مسجد دا لکھے ہے، چلو بھی ڈیرے والی مسجد لے لینے۔ وہاں میں گیا، جس بابے نے حلف دینا تھا میں نے اس کو بڑی تقریر کی، میں کہا اے سچا بھی نہیں چنگا تے کوڑا بھی نہیں چنگا چاونا، جاندی کر بابا۔ بابا تلیا ہویا، وہ کہ پانی مگا میں وضو کروں گا۔ اے تقریر دا اثر ہویا۔ وہ وضو کر رہا تھا، ایک پاؤں دھو لیا، ایک دھونا تھا۔ مدعی کہنے گے رکو رکو جناب، میرے ساتھ پولیس بھی تھی، میں لے کے جاتا ہوں ایسی جگہ پہ جانا پڑے تو۔ رکیو جی رکیو، بکرا بول پیا تھا، نیچے تہ خانے سے ہم نے بکرے کی آواز پہچان لی ہے۔ میں کہا بابا رک جا۔ بابا بڑے آرام نال کہنے لگا حجازی صاحب چنگا بھلا تو بندہ ہے، تیرے ذمے بلا صفائی ہے کہ بکرے دی رگڑائی ہے، تو بکرا دینا ہے کہ میں کہا دیر کسے تھا اللہ تنو چال ہے۔ میں نے پولیس والے اندر بھیجے، بکرا مل گیا۔ بابا وضو کر کے پھر تیار، ذرا دھیان میں لائیں بات سنو، حضور کا نام سن کے جھوم جائیں گے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اہل سنت بھائیوں، اہل الحدیث بھائیوں، میں تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، کعبہ کا رب گواہ، یہ مجھے یاد ہے۔ آج افغانستان سے مسئلہ بگڑا ہوا ہے،
اسی میں صوبہ غزنی تھا، انڈیپینڈنٹ تھا، بادشاہ تھا اس کا الگ، وہاں سید عبداللہ غزنوی تھا رحمہ اللہ، بہت بھاری گدی، ہزاروں مرید۔ جب رب چاہے بخاری پڑھ رہے تھے، رفع الیدین کی حدیث پڑھی تو شاہ جی نے رفع الیدین شروع کر دی۔ مولویوں نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ عبداللہ شاہ غزنوی وہ کام کرنے لگا ہے جو کام کرنے والے بادشاہوں کی کرسی کے لیے بڑے خطرے والے ہوتے ہیں، چونکہ انگریز کے خلاف چلتے ہیں۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہے نماز میں، رفع الیدین کرتا ہے۔ بادشاہوں کو کرسی پسند، کہا بلاؤ، 2 حرف کہنے لگا شاہ جی لمبی بحث نہیں میں کرنی، بات ہے سیدھی سیدھی، یا رفع الیدین چھوڑ دے یا میرا ملک چھوڑ دے، گھر بار سب چھوڑ۔ تیری تاریخ بڑی درخشندہ ہے۔ شاہ جی نے برجستہ کہا بادشاہ میں رفع الیدین پاک محبوب کی محبت میں حضور کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، سنت تو میں نہیں چھوڑ سکتا، ملک چھوڑنے کو تیار ہوں، تو سن لے، ہر ملک، فارسی بولتے تھے، ہر ملک ملک ماست، ملک خدائے ماست، میں جہاں جاؤں گا وہ ملک میرے رب کا ہوگا، میرے رب کا ملک میرا ملک ہوگا۔ وہاں سے چل نکلے۔ ادھر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بر صغیر کا سب سے بڑا شیخ، کہتے ہیں میں لیٹا تھا، آنکھ لگی، نیند آئی، حضور سرور کونین علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا سید نذیر میرا ایک پروانہ میری سنت کی وجہ سے گدی، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ رہا فلاں رستے سے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کر۔ سید صاحب آئے، باقاعدہ 2 زانو بیٹھ کر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم اور بخاری دوبارہ پڑھی۔ سید صاحب فرماتے ہیں جو چوٹی کے شیخ الحدیث ہیں بر صغیر کے، فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے سید عبداللہ غزنوی نے حدیث تو مجھ سے پڑھی مگر نماز پڑھنی مجھے اس نے سکھا دی۔ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میری نماز بھی سیدھی ہو گئی ہے۔ ایک نماز جنازہ پڑھائی دلی میں، بڑے استاد نے کہا سید عبداللہ آپ پڑھائیں گے؟ ایک نماز جنازہ صرف، وہ لمبی بات نہیں، 600 بندے شاہ جی کا دیدار کر کے کردار کا اثر دیکھ کر ایک جنازے پہ اہل حدیث ہو گئے تھے۔ اپنے گھر میں بھی فکر کیجئے، کہنے ایرے کو بچ کے رہنا، ادھا ہاتھ بڑا سخت ہے جنہوں پوندا چھڑدا نہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر واقعتاً جو منہج میں نے خاکہ عرض کیا ہے، لمبی گفتگو نہیں کی، میں نے نہ کرنا چاہتا تھا، کچھ میرا گلے کا مسئلہ بھی ہے، کچھ ویسے بھی میں چاہتا ہوں، ہمارے خطیب آئے ہوئے ہیں، میں مقامی ہوں، لوکل ہوں، میزبانوں جیسی میری پوزیشن ہے، میں تو صرف دیگ میں دانے کے طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ جو منہج، جو عقیدہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا ہے، وہ وحی الہی والا ہے، سچا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر آپ کی اس کے حامل ہیں تو اس کے وفادار بھی ہونا چاہیے۔ میرے لفظ ذرا غور سے سنو، اس کے وفادار، حضور کے وفادار بننا ہے، غدار نہیں بننا۔ وفادار کون ہوگا؟ جو حضور کی سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کر زبان بھی وہی استعمال کرے، اخلاق بھی وہی استعمال کرے، تجارت کا رنگ بھی وہی رکھے، پنچایت اور فیصلے کا رنگ بھی وہی رکھے، بھائیوں سے سلوک بھی اسی طرح رکھے، بیٹیوں کا حصہ بھی اسی طرح دے، بہنوں کا حق بھی اسی طرح دے، گھر میں پردے کا انتظام امی عائشہ، امی فاطمہ، امی خدیجہ رضی اللہ عنہن والا کروائے، اور خود حضور کا پروانہ بن کر، حضور کا دیوانہ بن کر، حضور کی محبت میں ڈوب کر، دنیا کچھ کہتی رہے وہ کہے، کٹ جانا گوارا ہے، حضور کی سنت سے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ حضرات آخر پہ وقت میرا ہو گیا ہے، چونکہ ایک معاہدہ تازہ ہوا تھا، حالات کچھ گڑبڑ بھی ہوئے ملک کے، کچھ سمجھ بھی نہیں آتی۔ جہاں تک تعلق فلسطین کا ہے،
میرے خیال میں ہماری کوئی گفتگو، میری اس دورانیے کی کوئی تقریر شاید ایسی نہ ہو جس میں میں نے فلسطین کے مسئلے کو اٹھایا نہ ہو. بنتا ہی نہیں ہمارا. مظلوم تھے، مجبور تھے، ساتھ تھے ان کے، مگر اب وہ معاہدہ ہو گیا ان کے درمیان. وہ جو پارٹی حماس مان گئے. ہمارا موقف تو یہ تھا کہ دو ریاستی حل نہیں، اسرائیل ناسور ہے، حرام کا بچہ، اس کو یہاں سے نکالو اور 1967 والی پوزیشن میں واپس جائے، باقی علاقے واپس کرے. ہمارا موقف کل بھی تھا، آج بھی یہی ہے. مگر وہ صلح کر لی ہے. فلسطینی جشن منا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری رات ہے، ہم سکون کی رات سوئے ہیں، اگرچہ ہمارے مکان گرے ہوئے ہیں مگر نیند سکون کی آئی ہے. ایسے موقع پہ ملک کے حالات جس طرح خراب ہو رہے ہیں، اللہ اپنا کرم فرمائے. ہندوستان کے ساتھ جو ہوا اس کی تفصیل کا میرے پاس موقع نہیں، وہ بھی اللہ کی کریمی اور حضور کی سنت کی برکت سے اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. اس کا صرف اشارہ کروں گا. جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا تھا ہم رات کو وہاں اٹیک نہیں کریں گے. ہندوستان نے چونکہ رات کو کیا تھا. ہم نے لڑنا ہے، بتا کے لڑنا ہے، دن کو لڑنا ہے. اور سنت سمجھ کر حضور جب خیبر میں گئے، آپ نے اندھیرے میں جماعت کرائی تھی. نماز پڑھ کے خیبر میں جا کے کہا تھا اے اہل خیبر تمہاری شامت آگئی، میدان میں آؤ. کہنے لگا میں جماعت کراؤں گا بارڈر پہ. جنرل عاصم منیر نے جماعت کرائی اور پھر ایک اگلا آرڈر دیا، جہاز اڑانے والا فضا میں رب کا نام بلند کرے گا اللہ اکبر، چلانے والا تو گولا رکھے گا، وہ بھی نعرہ تکبیر گونجتی ہوئی آواز میں بولے گا. اللہ اپنے نام کی کل بھی لاج رکھتا تھا، آج بھی رکھ رہا ہے. مثالیں ہیں، پیچھے نہیں میں جاتا. اس کے بعد حرمین، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، وہ ہماری محبتوں کا مرکز ہے. قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ یثرب کی وادی ہے. حضور کے پاؤں مبارک لگے تو مدینہ طیبہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا. حضرات ہمارے تو دلوں میں مکے کی بھی محبت ہے، مدینے کی بھی محبت ہے. الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ کامیابی کے عوض میں دنیا میں عزت دی، اور سعودیہ سے جو معاہدہ ہوا اللہ نے ہمیں حرمین کی نوکری کے لیے چن لیا. یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے. ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، نہ بھی معاہدہ ہو ہم تو ہمیشہ کہتے تھے حرمین کی طرف کسی کو میلی نگاہ نہیں اٹھانے دیں گے انشاءاللہ. اب میں آخر پہ اپنے پیغام کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. سمجھ آئے کہ انشاءاللہ آکھنا تے آکھنا ذرا مردہ والا، جنہ گوڈے پھڑے چھاڑ لو، سینے تے پار پا کے بولنا، منو پتہ لگے ساری گفتگو دا خلاصہ کی نکلیا. حرمین کی طرف، مکے کی طرف، مدینے کی طرف جو میلی نظر اٹھائے گا اس کا ڈیلا نکال دیں گے. نہیں، سواد نہیں آیا. اب میں شعر پڑھوں گا، ترجمہ اس میں آ جائے گا، ذرا ہوش میں رہنا. میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے. او میری جاگدی قوم ہے، میری جاگدی قوم ہے. میلی نظر جو اٹھائے، ادھر میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے. ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہنا، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے. ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے. اے ابو جہلو ابو لہب کے بیٹو سن لو، ہم دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے. ہم دستے انتقام، ادھر کارینہ والوں پیشہ بندوق دا منہ یہ ہاتھ چک دے رہے تو میرے لیے رکھیا سارا پار اونا وال کرنا ہونے. آخری میرے لفظ ہے، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے. کل بھی یہ اعلان تھا، آج بھی یہ اعلان ہے. حرمین ہمارا ایمان، جو میلی نظر اٹھائے گا اس کا ڈیلا نکال دیں گے. میں آخر پہ
برادر عزیز عزیز مکرم، چونکہ مولانا سے ہماری بڑی عقیدت محبت تھی، یہاں تو بڑا دیر سے میرا آنا جانا ہے، پوری یہاں کی مقامی جماعت موڑیاں والے کی، انہیں آج کے شاندار بہترین خوبصورت پروگرام کے انعقاد پہ مبارک بھی دیتا ہوں، مبارک سے زیادہ دعا کرتا ہوں اللہ تو ہمیں قبول فرما، اللہ اس کو ان کے لیے، پورے شہر گاؤں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ جس دوست نے جس حوالے سے آج کی بزم سجانے میں حصہ لیا، اخلاقی، مالی، کھانے کا، دوسرا جہاں تک جس نے جو حصہ ڈالا، اللہ سب کا قبول فرما۔ میں اس میں پوری جماعت، یہاں کی پوری انتظامیہ اور سامعین جماعت سمیت سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کے گھر بار میں، مال منال میں برکتیں فرمائے، آج کے پروگرام کو قبول فرمائے۔ علماء لمبا سفر کر کے تشریف لا رہے، اسی طرح محبت سے جم کر بیٹھ کر بات کو سننا ہے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔